الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر چادر میں آ گئی دنیا سوتے چہروں میں زنگ اترا مجھے چہروں میں نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا آج آپ کی مسجد کے اندر بلکہ آپ کے گاؤں کے اندر پہلی دفعہ جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بات کرنا اور آپ کا سننا اور بیٹھنا قبول فرمائے رمضان المبارک کا جو ہے مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے اسلامی شریعت کے اندر سب سے افضل دن جو ہے یہ جمعے کا دن ہے عید کے دنوں کی بھی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں لیکن اسلام کے اندر سب سے افضل دن جو ہے وہ کون سا ہے جمعے کا اور جمعے کا دن افضل ہے یہ غیر رمضان میں ہے اور رمضان کی خود اپنی فضیلت ہے گویا کہ دو فضیلتیں آج کے جمعے میں جمع ہو گئی تو علماء نے لکھا ہے اگر رمضان میں 5 دن جمعوں کے ہوں تو پورے سال کے یہ 5 دن سارے دنوں سے افضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ رمضان المبارک کا جو نام ہے فضیلت اور عظمت کی بات تو بعد میں ہوگی پہلے فرمایا کہ میرے صحابہ رمضان المبارک کا نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فرمایا کہ بقایا جتنے مہینوں کے نام ہیں وہ عربوں نے رکھے ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی رجب شعبان یہ جتنے نام ہیں یہ عربوں نے خود رکھے لیکن رمضان المبارک کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں فرمایا تو علماء نے بھی اس نام کے اندر جو ہے وہ تحقیق کی کہ اس نام کا لغوی معنی کیا ہے، نام کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا ہے؟
فرمایا اس لیے رکھا کہ رمضان جو ہے یہ رمض سے ہے. رمض کہتے ہیں کسی چیز کو جلا کے بھسم کر دینا، کسی چیز کو جلا کے بھسم کر دینا. چونکہ رمضان کا معنی ہے ترمز الذنوب، یہ مہینہ گناہوں کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں. اس لیے اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ عوام کے اندر جو بات مشہور ہے نا، ہماری عوام کے اندر یہ بات ہے کہ جو بندہ زیادہ عبادت کرے نا، ہم اسے ولی اللہ کہتے ہیں، نیک بندہ کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. اسلامی شریعت کے اندر یہ نہیں ہے. اسلامی شریعت کے اندر یہ ہے جس آدمی کے نامہ اعمال کے اندر گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، وہ اللہ کا دوست ہے. وہ اللہ کا کیا ہے؟ دوست ہے. چونکہ یہ مہینہ نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ اس مہینے کا سب سے آسان معنی یہ ہے کہ یہ مہینہ لوگوں کو اللہ کا دوست بنانے کے لیے آتا ہے. اب کوئی آدمی یہ مہینہ بھی پا لے، کوئی آدمی یہ مہینہ بھی پا لے اور پھر بھی وہ اللہ کا دوست نہ بنے، تو سمجھ لینا کہ وہ جبرائیل امین نے جو بدعا کی تھی، جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا تھا، فرمایا کہ یہ بندہ اگر اللہ کا دوست نہیں بنتا تو پھر اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے سینے کے اوپر، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سیڑھیاں چڑھ کے پھر بیٹھتے تھے. یہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو وہ اللہ کے نبی کی جگہ پہ نہیں بیٹھے. ادب ہے نا، ادب یاد رکھنا. یہ ساری چیزیں ادب سے آئے گی. یہ میں بات آخر میں بتاؤں گا رمضان کا ادب کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے تو خود فرمایا دین کل الادب، کہا دین تو سارے کا سارا ادب ہے. اب ادب یہ تھا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، میں نہ بیٹھوں، اس سے نیچے بیٹھے. حضرت عمر کی باری آئی، وہ اس سے بھی نیچے بیٹھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کے اوپر کروڑوں رحمتوں کو نازل فرمائے، تو وہ نہ اوپر بیٹھے نہ نیچے بیٹھے، وہ درمیان کے اندر کیا ہے بیٹھ گئے. کہا کہ آج بھی ہم یہ اوپر بھی نہیں بیٹھتے، ادھر بھی نہیں بیٹھتے، یہ درمیان میں بیٹھتے. یہ حضرت عثمان بیٹھے تھے. تو اب اللہ کے نبی ممبر کے اوپر چڑھے. یہ بات اس لیے بتائی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھتے ہیں. حدیث سنتا ہے بندے کو اشکال پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی پہلے سینے پہ چڑھے، آمین کا، دوسرے پہ آمین کا، تیسرے پہ کیا کہا؟ آمین کا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے خلاف توقع آپ نے آمین 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 کیوں فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے. کون آئے تھے؟ جبرائیل امین نے پوری شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بتائی ہے. جبرائیل امین اپنی زبان سے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بول سکتے، گویا کہ یہ پیغام خداوندی تھا. اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل تمام فرشتوں کے کیا تھے؟ سردار تھے. وہ بدعا کہنے والے ہیں اور امام الانبیاء، تمام نبیوں کے یہ کیا ہے؟ امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہے، اور اس دنیا کے اندر سب سے افضل ترین جگہ اگر کوئی ہے، علماء نے لکھا ہے اتفاقی طور پہ یہ ممبر رسول ہے. کون سی جگہ ہے؟ ممبر رسول ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ بھی کہتے تھے، کہتے ممبر کے اوپر بڑے دھیان سے بولنا بیٹا، کم بول لینا، جوش خطابت میں زیادہ نہ بولنا، تیاری کر کے بولنا، رات کو تیاری کر کے آنا، ایک ایک چیز کو سوچ سمجھ کے بولنا، امت میں محبت کی الفتوں کے اسباب کو بولنا، امت میں علمی بات کو چھیڑنا، امت کو علم سکھانا. تو یہ ممبر تھا. یہ کیا تھا؟ اب سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ ممبر. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کے اوپر آمین کہی ہے. ہم یہ بات سوچتے ہیں اس حدیث کی تشریح کے اندر محدثین نے بحث کی ہے. بحث کیا کی ہے؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے لقب کے ساتھ
وہ لقب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بدعا کے اوپر آمین کہہ دی۔ ہمیں یہ بھی بات پتا ہے کہ روزے کافروں کے اوپر فرض نہیں، رمضان کا اکرام کافروں نے نہیں کرنا، رمضان کا ادب کافروں نے نہیں کرنا، یہ ساری باتیں مسلمانوں کے لیے تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کافروں کے لیے بھی بدعا نہیں کی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جبرائیل امین بدعا نکالتے ہیں اور میرا نبی اس کے اوپر آمین کہتے ہیں؟ محدثین نے کہا سوچنے کی بات ہے، کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی مکہ کو جب چھوڑنے لگتے ہیں، مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے مکہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے رہنے والے ظالم ہیں مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ لیکن بدعاؤں کو بھی نہیں دی، بدعاؤں کو بھی نہیں دی۔ میرے نبی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے ساتھیوں کے اوپر مکہ کے لوگوں نے کتنا ظلم کیا، لیکن جب مکہ فتح ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کا اعلان کیا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں نے سب لوگوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ میں وہی اعلان کرتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا، کیونکہ قریش کے لوگ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خونی رشتہ داریاں تو رکھتے تھے۔ فرمایا میں وہی اعلان کرتا ہوں۔ آج منبر کے اوپر یہ نبی آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ بندہ سوچتا تو ہے نا کہ اتنے ظلم، طائف کے اندر فرشتہ آیا، کہا کہ اگر آپ کے ہم دو پہاڑوں کو ملا کے اس ہستی کو جو ہے وہ اس بستی کو ہم سبا ہستی سے مٹا دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر یہ نہیں سمجھ رہے یا یہ مجھے نہیں پہچانتے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے کام لے گا، ان کی نسلوں سے۔ علماء نے لکھا ہے یہ محمد بن قاسم جو ہے یہ طائف کی تیسری نسل میں سے تھا۔ آج سندھ کے اندر جتنا اسلام پھیلا ہے یہ برصغیر کے اندر یہ محمد بن قاسم کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ طائف کے پتھر میرے نبی کو بڑے، آج ہم سب لوگ اسی وجہ سے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے بدعا تو نہیں نہ کی طائف والوں کے لیے، نہیں کی، اور منبر کے اوپر جو ہے یہ بدعا کے اوپر آمین کیوں کہا؟ علماء نے بھی اس کی وجہ لکھی ہے۔ ہمارے استاد قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے جو بدعا کی ہے نا، کہا کہ میں آپ کو ایک مثال دے کے، وہ مثالیں بڑی اچھے دیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ کہا کہ ایک مٹکا ہوتا ہے نا، مٹکا، کہا اگر مٹکے کا منہ جو ہے وہ آسمان کی طرف نہ ہو بلکہ کس کی طرف ہو؟ زمین کی طرف ہو، کہا آسمانوں سے اترنے والی رحمت کا ایک قطرہ اس مٹکے کے اندر نہیں جا سکتا۔ کہا جو آدمی رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر بھی اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے، وہ فرمایا کرتے تھے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اپنے دل کے مٹکے کا منہ آسمان کی طرف نہیں بلکہ زمین کی طرف کیا۔ تو رحمت کا ایک قطرہ بھی اس کے دل کے اندر، دل کے سوراخ کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رحمت والے مہینہ کے اندر تمام گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے بنائے۔ اب اللہ تعالیٰ بہانوں کو ذکر کر رہے ہیں، اپنی نبی کی زبان سے جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ پہلا بہانہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، پورے 11 مہینے جو ہے وہ جنت کو سجایا جاتا ہے لیکن جنت کے دروازوں کو کھولا نہیں جاتا۔ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کے دروازوں کو کہتے ہیں، جہنم کے فرشتوں کو جن کی وہاں ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پورے مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دو۔ جہنم کے دروازوں کو کیا کرو؟ بند کر دو۔ یہ دوسرا کام کیا۔ تیسرا کام یہ کیا اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو کہا کہ تم قید کر دو۔ سرکش شیاطین کو کیا کر دو؟ قید کر دو۔ یہاں بعض صوفیاء نے جو ہے وہ یہ بات لکھی ہے، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا صبح بھی میں نے ایک واقعہ ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں شیاطین کو بند کر کے من الجنتی جو شیاطین ہے نا ان کو کھلا چھوڑ کے بتا دیا کہ گناہ صرف شیطان نہیں کرواتا، شیطان کی تو اس میں ہے نا من الجنتی والناس، من الجنتی جو انسانوں میں سے شیطان ہے اللہ نے ان کو کھول کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے اندر جو بیٹھا ہوا شیطان ہے یہ تو کھلا ہوا ہے نا۔ اب اللہ
جنوں میں سے تھے ابلیس اور اس کے جتنے بھی شیطان تھے، اللہ نے ان کو قید کر دیا۔ ان کو کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ اور لوگ نافرمانی کرتے ہیں، شیاطین تو بند ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا جو ہے وہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیاطین کو کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر جو ہے وہ مچھلیوں کو حکم دیا کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے دعائی استغفار کرو، دعائی کیا کرو۔ ایک آدمی وہ کام میں اتنا مصروف ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، وہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو آپ کے لیے دعائیں استغفار کرنے کی ڈیوٹی پہ معمول کر دیا۔ اب علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کو، جن کو چیونٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ تم روزے داروں کے لیے جو ہے وہ دعا کرو۔ کہا کہ فضاؤں کے اندر اڑنے والے یہ جو پرندے چہچہاتے ہیں، فرمایا یہ چہچہاتے نہیں، ان کا چہچہانا نہ سمجھنا، غیر رمضان میں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور رمضان میں یہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ غیر رمضان میں یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور فرمایا رمضان میں یہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ اب علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو بھی قید کر دیا، جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا، آسانی کے لیے نیکیوں کو بھی آسان کر دیا، ایک ماحول بھی مہیا کر دیا۔ کہا یہ سارے کام اپنی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں، اور آ کے اللہ رب العزت جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا خود آسمان دنیا کے اوپر آ کے کہتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نماز تراویح کے ٹائم، یہ رات کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اب کوئی آدمی ان اوقات کے اندر بھی اٹھ کے اللہ سے معافی نہ مانگے، اور اللہ تعالیٰ اتنا قریب آیا اور کہا کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، پھر بھی ہم اپنے بستر سے اٹھ کے، علماء نے لکھا کوئی آدمی بستر پہ سے بھی نہیں اٹھتا، بستر پہ بھی لیٹا رہتا ہے، وضو بھی نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے یا اللہ یا رب میرے جو گناہ ہوئے میں آپ کی معافی مانگتا ہوں۔ علماء نے کہا اللہ بھی معاف کر دے، پھر بھی ہم معافی نہ مانگیں، پھر بھی ہم معافی نہ مانگے تو بتائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی تھی ابھی ہم اس دعا کے مستحق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے، علماء نے تو 16 طریقے لکھی ہیں، 16 طریقے لکھی ہیں جو اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہوئے۔ یہ 16 طریقے ہیں رمضان میں کہ اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمائے گا کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، سارا دن کیا رکھتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے۔ جب روزہ کھولنے سے پہلے وہ دنیا کی اتنی چیزیں مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن ایک دفعہ وہ یہ بھی کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ بھی بھرے ہوئے، یا اللہ تم کو بھی معاف فرما دے، ان کو بھی کیا معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مذہب مردوں کا ہے، اسی طرح پورا مذہب جو ہے یہ اسلام عورتوں کا بھی اسی طرح ہے۔ بات تو سمجھ۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ کوئی عورت سحری کے وقت تہجد نہیں پڑھ سکتی، سحری تیار کر رہی تھی، اور افطاری کے وقت وہ سامان لگا کر دعا نہیں کر سکی کیونکہ وہ افطاری تیار کر رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور کا طواف کرنے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے طواف رکوا کے کہا کہ جو لوگ میرے بندوں کی سحری اور افطاری کا انتظام کروا رہے ہیں وہ دعا نہیں کر سکتے، تم ان کے لیے دعا کرو، تم ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ اب آپ لوگ بتائیں ہم اگر کسی کو افطاری کروا رہے ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا، پانی رکھ رہے ہیں، چیزیں رکھ رہے ہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں جو گھروں کے اندر یہ کام کرتی ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو رب رحمان بھی ہے، جو رب رحیم بھی ہے، اس نے اپنی طرف سے چرین کو تو لگایا ہی ہوا تھا، ان کی دعائیں بھی اللہ نے قبول فرمانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی کہا کہ تم بھی ان کے لیے دعا کرو۔ اب یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ایسے واقعات حدیث کی مطالعہ کرتے ہوئے ملتے ہیں، یقین کریں مطالعہ کرتے ہوئے بندے کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں کہ رب کتنا رحیم ہے اور ہم کتنے بے شرم ہیں، رب کتنا رحیم ہے اور ہم کتنے بے شرم ہیں۔
تکلیف مالا یطاق کا تکلیف مالا یطاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے جس کے اوپر بندہ عمل نہیں کر سکتا، یعنی ایسی تکلیف دینا جو بندہ اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتا، اسے کہتے ہیں تکلیف مالا یطاق۔ میں ایک چھوٹے سے بچے کو اس کو بولوں بھائی آدھے گھنٹے میں یہ لینڈر نیچے گرا دے، آپ لوگ مجھے کہو کہ یار یہ پاگل ہے، ایسے بندے کو تکلیف دے رہا جو یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آج گرمیوں کے روزوں ہم رکھ ہی نہیں سکتے، ہم کام کے دوران نہیں رکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر تم نے روزے نہ رکھے تو اللہ کی قسم میں تمہیں جہنم کی آگ کے اندر پھینک دوں گا۔ ہمارا جو ہے وہ پیارا نبی اپنی مبارک زبان سے ہمیں یہ بات فرماتا ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یار گرمیوں میں تو ہم روزے رکھ ہی نہیں سکتے، ہم گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے روزے تمہارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ تو سارا دن فارغ ہیں، آپ تو روزہ رکھ کے سو جائیں گے، یہ ایسے ہے جیسے روزہ ہم نے فرض کیے، روزے ہم نے فرض کیے۔ اگر اللہ کا کوئی حکم بھی ایسا ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، تو نعوذ باللہ ہم بھی اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی چیزوں کا حکم دیا ہے نعوذ باللہ اسلام کے اندر جس کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم آپ کو کہیں گے سچ بولو، آپ کے مولوی صاحب سچ تو بول ہی نہیں جا سکتا، ساری مارکیٹ جھوٹ بول رہی ہے، اسلام کہتا ہے قرآن نہیں لگانا، آپ کہیں گے مولوی صاحب قرآن کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا، 2 نمبری کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ اب آپ بتائیں یہ تکلیف مالا یطاق کا جو مسئلہ ہے، یہ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں آپ سوچیں، روزوں کے بارے میں آپ سوچیں، تبھی آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی مخلوق کو ایسا حکم دیا ہی نہیں جس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا حکم دیا ہی نہیں جس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ہے یہ دھیان سے سننا، اب فضیلتیں سن رہے ہو کہ فضیلتیں چل رہی ہے نا، رمضان کے فضائل 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 چل رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی بخشش کا پروانہ جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ حدیث سنیے، ہر رات لاکھوں آدمیوں کی بخشش کا اللہ تعالیٰ ان کو پروانہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہے تو اسے عذاب قبر کو دور کر دیا جاتا ہے، کوئی آدمی جہنم میں جل رہا ہے تو اس کو جہنم سے آزادی دلا دی جاتی ہے، کوئی دنیا کے اندر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیتا ہے رمضان المبارک کی برکت سے۔ لیلۃ القدر کی رات کا کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین کے اندر ساری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے 4 آدمیوں کے، یہ بھی حدیث سنی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ بہانوں سے ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے تو ہم خود ہی بدبخت نہ ہوں گے کہ ہم اس رمضان المبارک کی فضیلتوں کو بھی سنیں، عظمتوں کو بھی سنیں، پھر بھی ہم روزے نہ رکھیں اور کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھا، وہ مزدور تھا، مزدور بھی ہوتے جو مستریوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں علی بھائی وہ کیا کرتا، 6 مہینے پہلے وہ رمضان المبارک کے مہینوں کے لیے اپنی دہاڑی سے پیسے نکالنا شروع کرتا، کہتا میں رمضان میں کام نہیں کروں گا، میں رمضان کو صرف اللہ کو راضی کروں گا، 11 مہینے میں کام کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہوں۔ یہ 1 مہینہ نبی نے فرمایا تھا الشعبان لی والرمضان للہ، کا شعبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ مزدور کہتا ہے جب سے یہ میں نے حدیث سنی ہے میں نے کہا 11 مہینے میں اپنے بچوں کے لیے کام کروں گا اور 1 مہینہ میں اپنے اللہ کے لیے کام کروں گا۔ ابھی اللہ کے لیے کام کرنا کیا ہے؟ جو اس نے بات پڑھی وہ تو دیہاڑی دار آدمی تھا، اللہ کے لیے کام کرنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا یہ ہے، کہتے ہیں میں سحری کھاؤں گا، میں تہجد پڑھوں گا، میں تلاوت کروں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں ایسا کام ہی نہیں کروں گا جس کے اندر میری طاقت اس بات کو جواب دے دے کہ میں روزے کے ساتھ وہ کام کر ہی نہ سکتا۔ تو ہم اتنی چیزوں میں مینج کرتے ہیں نا، اور اتنی چیزوں میں مینج کرتے ہیں، فوتگی ہو جائے تو کام چھوڑ دیتے ہیں، خوشی آئے تو کام چھوڑتے ہیں نا۔ اگر ہمیں روزے کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا تو 6 مہینے پہلے اپنے اس مہینے کے لیے انتظامات نہیں کر سکتے ہیں۔ آج جب اللہ نے اتنی
کے مہینے اتنے بخشش کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی اس مہینے کو پالیں اور اپنی بخشش نہ کروا لیں۔ تو جبرائیل امین نے بھی صحیح کہا تھا اور میرے نبی نے بھی صحیح کہا۔ جبرائیل امین نے بھی صحیح کہا اور میرے نبی نے بھی صحیح کہا۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کو پالے اور فضیلت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ رمضان المبارک کا ادب نہ کر لے۔ اب بخشش کس کی ہوگی؟ اب یہ بات سنیں، بخشش کس کی ہوگی؟ فرمایا جو رمضان کا ادب کرے گا، جو رمضان کا کیا کرے گا؟ یاد رکھنا جس آدمی نے اپنے والدین کا ادب نہیں نہ کیا، اپنے والدین کا، ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، مطالعہ کرتے ہوئے کئی دفعہ ایسی حدیثیں آ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا جو بے ادب ہے نا، فرمایا کہ شرک کرنے تک کا گناہ ہو سکتا ہے، اللہ سزا دنیا میں دے یا آخرت میں، حالانکہ اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی کیا کرتا ہے۔ اب جو آدمی اپنے والدین کا ادب نہیں کرے گا، اگر وہ یہ سوچے نا کہ کل کو میری اولاد، میں اس کو بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھا رہا ہوں، اکیڈمی یہ وہ، تو اولاد میرا ادب کرے گی، تو وہ یہ بات دین سے نکال دے۔ جو آدمی اپنے استاد کا ادب نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے علم سے نور کو کھینچ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے علم سے عمل کو کھینچ لے گا۔ اب اگر اپنے استاد کا ادب کرے گا، اگر اس نے اپنے استاد سے علم کم بھی حاصل کیا، اس کا ذہن کمزور تھا، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ذہینوں سے اس سے زیادہ کام لے گا۔ یاد رکھنا ادب ایسی چیز ہے، ادب ایسی چیز ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا ایک مرید میرا ادب بڑا کیا کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو دوسری نسل ہے اس میں اللہ نے حفاظ العلماء پیدا کرنے شروع کر دیے۔ تو کہتے ہیں وہ آدمی خود بتاتا ہے کہ حضرت یہ آپ کے ادب کی وجہ سے اللہ نے میری نسل میں حفاظ العلماء پیدا کیا۔ تو اب جو آدمی رمضان مبارک کا ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اس ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو خواب آئی، اس نے ایک ہندو کو جنت کے اندر دیکھا۔ کس کو جنت میں دیکھا؟ ایک ہندو ہے وہ جنت کے اندر ہے۔ تو وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ ہندو جنت کے اندر کیسے چلا گیا؟ جنت تو صرف کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ جب یہ آدمی فوت ہونے لگا اس سے پہلے اس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندوستان جب متحدہ ہندوستان تھا نا، کہتے ہیں ہندوستان میں کئی علاقے ایسے ہیں اس میں ہندو اور مسلم اکٹھے رہتے ہیں۔ ہندو اور مسلم کیا ہے؟ اکٹھے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس جگہ مسلم اور ہندو اکٹھے رہتے ہیں، ہندوستان کے ہندو بھی مسلمانوں کے رمضان کا ادب کرتے تھے۔ مسلمانوں کے رمضان کا کیا کرتے؟ کہتے ہیں اس آدمی نے دیکھا کہ اس کا بیٹا سرعام جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے کھا رہا ہے، تو اس آدمی نے اس کو مارا، کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے مسلمانوں کا رمضان شروع ہو گیا، اس میں روزے رکھتے ہیں، اس میں بھوکا رہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ادب کیا کرتے تھے ان لوگوں کا کہ ان کے سامنے کچھ چیز کھایا پیا نہیں کرتے تھے۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک کافر نے رمضان کا ادب کیا، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی۔ فرمایا کہ اگر ہم مسلمان ہو کے رمضان کا ادب کریں گے تو اللہ ہمیں کیا کیا عطا فرمائے۔ تو رمضان کا پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے۔ پہلا ادب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں گے۔ آج بد نظری کی لعنت ایسی عام ہو چکی ہے، ایسی عام ہو چکی ہے، اللہ کی قسم آج بد نظری کو ہم گناہ سمجھتے، آج غیر محرم کو دیکھنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ معاشرے میں یہ گناہ عام ہو چکا ہے کہ ہم کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے اس بات کا تصور ہماری طبیعت کے اندر نہیں آتا کہ ہم یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ بد نظری کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں آج ان موبائلوں کی وجہ سے غیر محرموں کو دیکھنے کا رواج اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ ہم اب اس نافرمانی کو نافرمانی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک بندہ نافرمانی کو نافرمانی نہ سمجھے۔
नाफरमानी को नाफरमानी ना समझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा नाफरमानी करता है ना, फरमाया अल्लाह ताला पहली सजा उसे ये देते हैं कि उसके चेहरे से अपने नूर को खींच लेते हैं, उसके चेहरे से अपने नूर को खींच लेते हैं। फरमाते हैं कि उसके चेहरे पे नूर नहीं होता। याद रखना, जो आदमी बदनजरी करेगा तुम्हें उसके चेहरे से कभी भी अल्लाह का नूर नजर नहीं आएगा। बोला ना, ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि जो फ़ज़ाइल अमाल इन्होंने लिखी है, बोला ना, ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि ये फरमाते हैं कि आजकल लोग एक सवाल करते हैं कि हमें जो है वो इबादत के अंदर हलावत महसूस नहीं होती, हमें इबादत के अंदर हलावत महसूस नहीं होती। ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि शेखुल हदीस फरमाते हैं कि तुम लोग अपनी नज़रों की हिफाजत शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारी इबादत में हलावत को पैदा करना शुरू फरमा देंगे। वो फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह इबादत से हलावत उस वक़्त खींच लेते हैं जब बंदा बदनजरी करता है। आज हम इबादत करते हैं, हमें लुत्फ़ नहीं आता, हमें मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम इस बदनजरी के बुखार के अंदर हम मुब्तला हो चुके हैं। तो रमज़ान मुबारक का पहला अदब ये है कि हम जो है क्या करें, अपनी नजरों की क्या करें, हिफाजत करें। उलमा ने लिखा है जो सबसे पहला कत्ल हुआ था कायनात में, जो सबसे पहला गुनाह हुआ था, फरमाया ये भी बदनजरी की वजह से। अभी काबील ने जो कत्ल किया हबील को, अब ये हबील वाली औरत को ना देखता तो ये फितने में मुब्तला होता। अगर ये अपनी नजरों की हिफाजत करता, जो अल्लाह ने इसके हिस्से में लिखी है उसी पे कनायत करता और उसको ना देखता। अब इसने उसको देखा, हसद में तो बाद में मुब्तला हुआ ना। बाद लोग कहते हैं पहले हसद का गुनाह हुआ, उलमा ने कहा नहीं, सबसे पहले जो गुनाह हुआ वो बदनजरी का हुआ। ये बदनजरी की तो उसकी तरफ माइल हुआ, माइल हुआ तो हसद पैदा हुआ, हसद पैदा हुआ तो कत्ल किया। अब सबसे पहला गुनाह जो अल्लाह ताला का इस कायनात के अंदर हुआ, फरमाया कि वो बदनजरी का गुनाह है। आज अगर हम अपनी नजरों की हिफाजत कर ले तो अल्लाह ताला हमारी इबादतों में हिलावतों को पैदा फरमा देंगे और अल्लाह ताला हमारे चेहरों के अंदर जो है वो नूर को पैदा फरमा देंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से उनके शागिर्द ने कहा कि हजरत हमारा जो है वो हाफिज़ा कमजोर हो गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बदनजरी को खत्म कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाफिज़े को तेज फरमा देंगे। तो रमजान का पहला अदब यह है कि हम अपनी नजरों को क्या करें, हिफाजत करें, कि वही हमारे इख्तियार के अंदर है, ये हमारे क्या है, इख्तियार के अंदर है। दूसरा रमजान का आदब यह है कि हम अपनी जुबान की हिफाजत करें। किसकी हिफाजत करें? एक आदमी ने रोजा रखा हुआ है और अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करता, जुबान से लोगों को तकलीफ दे रहा है, जुबान से झूठ बोल रहा है, जुबान से कुरान की बातें कर रहा है, जुबान से गीबत कर रहा है, जुबान से दो नंबरिये कर रहा है। अब उसने रोजा भी रखा हुआ है, गोया कि उसने रमजान के अदब को पहचाना नहीं और रमजान की वो बेअदबी कर रहा है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे सिर्फ दो चीजों की गारंटी दो। कितनी चीजों की? दो का मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। का दो रानों के दरमियान एक लोथरा है और दो जबरों के दरमियान एक लोथरा है। का इन दो चीजों की गारंटी तुम मुझे दे दो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की गारंटी तुम्हें दे। तो रमजान का दूसरा अदब ये है कि हम जो है वो अपनी जुबान की क्या करें, हिफाजत करें। उलमा ने लिखा है कसीरुल कलाम आदमी ना, ये जो ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ये गलतियां करते हैं। इसीलिए इस्लाम के अंदर आप हैरान होंगे, दुनिया में किसी मजहब के अंदर ये नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई आदमी खामोश रहता है तो इस्लाम में खामोश रहना इबादत है। इस्लाम में खामोश रहना क्या है? इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सामितुन नजा, फरमाया कि खामोश रहने वाला निजात पा गया। खामोश रहने वाला क्या? निजात पा गया। आदमी खामोश रहता है, बोलता नहीं है, फजूल गुफ्तगू नहीं करता, और इससे अच्छा ये है खामोश रहे। अगर उसने बात करनी है तो गलत ही करनी है तो इससे अच्छा खामोश रहे। लेकिन इससे अच्छा ये है कि वो आदमी अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखे। अल्लाह के जिक्र से क्या रखे? तर रखे। ये रमजान का कितना अदब हो गया। कहा कि तीसरा आदब रमजान का ये है कि बंदा अपने कानों की हिफाजत करे। अपने कानों की क्या करे? हिफाजत करे। एक आदमी ने रोजा रखा हुआ है और उसमें गाने सुने, एक आदमी ने रोजा रखा हुआ है फिर गीबत सुने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बाद गुनाह ऐसे है जिस तरह करने वाले को है उसी तरह देखने वाले को है।
بعض گناہ ایسے کہا جس طرح کرنے والے کو ہے اسی طرح سننے والے کو ہے. اب جس طرح غیبت کر رہے ہیں نا آدمی، غیبت کرنے والے کو گناہ ہے، جو غیبت سن رہے ہیں نا اس کو بھی اسی طرح گناہ ہے. گانا بولنے والے کو جس طرح گناہ ہے، جو گانا سنے گا اس کو بھی اسی طرح گناہ ہے. فرمایا گناہ آدمی کر نہیں رہا لیکن اس کو دیکھ رہا ہے. اس کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو کہا اس کو بھی اسی طرح گناہ ہے جس طرح کرنے والے کو گناہ ہے. تو اب ہم جب رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر گانے سنیں گے تو گویا کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کا ادب نہیں کیا. تو کہا چوتھا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں. فرمایا چوتھا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں. اپنے دل کی کیا کریں؟ وہ جو چار آدمی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چار آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں بھی بخشش نہیں فرمانی. فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے دل کے اندر لوگوں کے بارے میں حسد رکھتا ہے. دل کے اندر لوگوں کے بارے میں کیا رکھتا ہے؟ حسد رکھتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آیا، اس نے وضو کیا، وضو کا جو ہے وہ پانی اس کی جو ہے وہ ڈالی سے نیچے گر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی آدمی نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ. اب ایک صحابی کہتا ہے مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یہ آدمی کون سے ایسا کام کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بشارت اس کو دنیا کے اندر دے دی. فرمایا کہ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ 3 دن بطور مہمان کے رہنا چاہتا ہوں، میں مسافر ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا اس نے اجازت دے دی. کہا میں 3 دن اس کے ساتھ رہا. میں نے دیکھا فجر کی اذان ہوئی ہے، بندہ اٹھا، فجر کی نماز ادا کی، اپنے کام میں چلا گیا. میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس. میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی 3 دنوں میں. میں نے کوئی خاص چیز ان 3 دنوں کے اندر میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. کہتے ہیں 3 دن کے بعد میں نے اس سے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ کون سی ایسی بات یا کون سی ایسی خصوصیت ہے جو تم میں پائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو. تو وہ کہنے لگا کہ میرے اندر کوئی خاص بات تو نہیں، لیکن میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے اوپر ظلم زیادتی کرنے والے سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں اللہ نے کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھا. آپ نے دل سے معاف کر دیا پھر تو حسد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتے ہیں وہ معاف کرنے کی برکت سے اللہ نے میرے دل سے حسد کی بیماری کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے. اب یہ دل، یہ کان، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے کہ ہم اپنے دل اور دماغ سے کسی آدمی کو معاف کرنا چاہیں تو ہم معاف کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا عفو. کون سی صفت ہے؟ عفو، معاف کرنا. عفو کسے کہتے ہیں؟ معاف کرنے کو. فرمایا جو آدمی یہ بات اللہ کو کہتا ہے کہ یا اللہ تیری صفت معاف کرنا ہے، تو اپنی مخلوق کو اتنی غلطیوں کے باوجود معاف کر دیتا ہے، اس کو پکڑتا نہیں، اس کو رسوا نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسوا کرتا ہے نا وہ آدمی اس معاملے میں اخیر کر دیتا ہے. اس معاملے میں کیا کر دیتا ہے؟ جب کوئی آدمی عزت والی جگہ میں بیٹھ کے ذلیل ہو وہ بھی اپنی جگہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے. ویسے نہیں ذلیل ہوتا. اللہ تعالیٰ ذو رحمہ واسعہ، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ذو رحمت واسعہ، کہ اللہ کی رحمت ہے. رحمت میں وسعت کا معنی ہے، لیکن اللہ نے آگے کہا کہ میری رحمت ہے ہی وسیع. اس کا معنی علماء نے لکھا ہے جب تم نافرمانی کرتے ہو نا اللہ کی رحمت وسعت والی ہے کہ اللہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں بتاتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا. جب کوئی بندہ اخیر کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. ایک آدمی نے چوری کی نا، وہ پکڑا گیا. چوری کی عورت پکڑا گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اس کو لایا گیا تو اس کی والدہ کہتی ہے حضرت اس نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا، مطلب پہلی دفعہ چوری کرے وہ پکڑا جائے. کہا یہ تو اللہ کی رحمت کے خلاف ہے، کیسے ہو ہی نہیں سکتا، مطلب پہلی دفعہ غلط کام کرے پکڑا جائے. کہا یہ تو اللہ کی رحمت کے خلاف ہے. اب حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے علاقے میں گیا. وہاں اس نے دیوار میں جو ہے وہ نقب لگائی، سوراخ
نکالا, ابھی آدھا اندر گیا, دیوار اوپر سے نیچے گری, اندر پھنس گیا. پھر اس کو جو ہے وہ لایا گیا. تو حضرت عمر نے پوچھا بتا تیری ماں نے کہا تھا اس نے پہلی دفعہ چوری کی ہے, بتا وہ تیری پہلی چوری تھی. کہا نہیں, اس کو کبھی میں نے کتنی چوری نکال لی تھی. ہم خود بھی دیکھیں کتنی ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ ہمیں رسوا کرتا ہے. نہیں, اللہ تو ہمیں موقع دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا, تو کیا کرنے والا ہے؟ معاف کرنے والا ہے, تیری صفت عفو ہے. یا اللہ میں بھی تیرے بندوں میں سے جس بندے نے میرا حق کھایا ہے, جس بندے نے میرے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے, یا اللہ تیری صفت عفو کی وجہ سے میں دل سے اس کو معاف کرتا ہوں. یا اللہ اس برکت سے تو مجھے بھی معاف فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان سے الفاظ نکلتے بھی ابھی پورے نہیں, اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما کے جنت الفردوس کے واسیوں میں اس کا اللہ تعالیٰ نام لکھ دیتے ہیں. جنت الفردوس کے واسیوں میں ان کا نام لکھ دیتے ہیں. اب یہ تو ہمارے اختیار کے اندر ہے کہ ہم اپنے دلوں سے لوگوں کے حسد کو نکال دیں, ہمارے اختیار کے اندر ہے. میرے دل کا اختیار تو میرے پاس ہے, آپ کے دل کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے. اب رمضان کا ادب یہ ہے کہ رمضان شروع ہو جائے, ختم بھی ہو جائے, ہمارے اپنی بہنوں سے, بھائیوں سے, چچوں سے, ماموں سے, عزیزوں سے, رشتہ داروں سے, ہم سب سے جو بھی ہمارا اختلاف تھا اس رمضان کی برکت کی وجہ سے کسی نے ظلم اور زیادتی بھی کی, ہمارا دل تو ہمارے اختیار کے اندر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری غلطیوں پہ, تو ہم اس بات کا عہد کریں کہ یا اللہ ہم نے ان کو معاف کیا اور تو ہمیں معاف کر دے. یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پہ گارنٹی نہیں دی جنت کی, کسی چیز پہ جنت کی گارنٹی نہیں دی, لیکن ایک چیز میں دی ہے, کہا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ, کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں جنت کا اس آدمی کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دے, اس وجہ سے کہ اگر میں نے اپنا حق مانگا تو فساد بڑھ جائے گا. کہا اپنے حق کو چھوڑ دے, یہ دنیا پھر آتی دنیا ہے, فنا ہونے والی ہے. کہا میں محمد اس کے لیے جنت کے درمیان کے اندر محل کا ضامن. ایک آدمی نے حق کو چھوڑا نا, ایک آدمی تھا ہماری مسجد کا نمازی ہے, وہ کہتا ہے میں ایک چیز میں حق کے اوپر تھا, میں نے اس حدیث کو سن لیا نا, تو اللہ کی قسم ہر رات میں اس اطمینان کے ساتھ سوتا ہوں کہ اگر میں اس رات مر گیا تو محمد عربی میری جنت کے ضامن ہے. ایک جگہ میں حق پہ تھا, میں نے حق چھوڑ دیا. اتنے صحابہ کے واقعات سنائے, تابعین کے واقعات سنائے, تبع تابعین کے واقعات سنائے, جن لوگوں نے اس حدیث کو سنا اور اپنے حق کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ صلہ رحمی قائم رہے, قطع تلقی نہ ہو, خاندان مضبوط رہے, اپنے حق کو چھوڑ دیا. کیل کال طویلے ہیلے ہجتے نہیں گئی, بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث کو سنا, اپنے حق کو چھوڑ دیا. وہ 1400 سال پہلے کے واقعات نہیں, آج کے دور کا بندہ کہتا ہے کہ میں سوتا ہوں اس گمان کے ساتھ کہ اللہ کی قسم اگر میں مر گیا تو اللہ کا نبی جنت میں میرا ضامن. ہم اس عقیدے کے ساتھ سو سکتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ جس رات اللہ کے نبی نے کہا نا سو جاؤ بستر پہ, صبح اٹھ کے مانتے واپس کرنا, کہا صرف اللہ کی قسم اس رات یقین تھا کہ میں صبح سو کے اٹھوں گا. نہیں تو سونے کی دعا ہی ہے, اللہ بسم کا دعا ہی, یا اللہ تیرے نام سے مرتے ہیں, تیرے نام سے جیتے ہیں, اور یہی معنی نا دعا کا. تو آپ میں سے کوئی آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے, اپنے دل کو اس طرح حسد سے پاک کر سکتا ہے کہ رمضان کا روزہ یہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے, میرے نبی کا یہ فرمان ہمارے دلوں کو یہ معاف کر دے, میرے نبی کی وہ صفت عفو وہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے, اور ہم اپنے دلوں کو حسد سے پاک کر کے رمضان کا ادب کریں. رمضان کا کیا کریں؟ ادب کریں. اب رمضان کے کتنے ادب ہو گئے؟ 4. ایک ادب رمضان کا صوفیاء نے لکھا ہے, فرمایا کہ اتنا کھانا کھاؤ جتنا تمہیں پتا ہو کہ میں پورے دن کا روزہ اچھے طریقے سے گزار سکوں. کا زیادہ کھانا کھانا, زیادہ چیزوں کا اہتمام کرنا, یہ بھی رمضان کے ادب کے خلاف ہے. یہ بھی رمضان کے ادب کے کیا ہے؟ خلاف ہے. کہا اتنا کھاؤ کہ تمہارے نفس کی شہوت جو ہے یہ رمضان کے مہینے توڑ کے رکھ دے. کیونکہ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا رکھ کے, پیاسا رکھ کے, اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک آدمی رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے پھر بھی وہ متقی نہیں ہوتا. اب یہ 4 ادب تو بتائے نا, اب آپ کو پتا ہے روزے کا معنی کیا ہے؟ آپ سب لوگ بتائیں گے اردو میں.
روزہ کسے کہتے ہیں بتائیں بھائی؟ روزہ کہتے ہیں 3 حلال چیزوں سے رکنا. اردو میں بتا رہا ہوں، آسان، کوئی نہیں، آپ اس کو یاد کریں. روزہ کسے کہتے ہیں؟ 3 حلال چیزوں سے رکنا، طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک. وہ 3 حلال چیزیں کون سی ہیں؟ کھانا، پینا اور جماع. حلال چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. یہی روزے کی تعریف ہے نا. روزے کی تعریف پتہ چل گئی نا. روزہ آپ سے کوئی بتا مجھے روزہ کسے کہتے ہیں بھائی، تو آپ کہیں گے کہ روزہ کہتے ہیں کھانے سے، پینے سے اور جماع سے، صبح سحری سے لے کر افطاری تک رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. اب حلال چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. آپ بتائیں ایک آدمی حلال چیزوں سے رکتا ہے لیکن حرام سے نہیں رکتا، جو غیر رمضان میں بھی حرام تھی، تو بتاؤ اس کو حلال چیزوں سے رکنا کوئی فائدہ دے سکتا؟ یہ عقلی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. بندہ اپنی عقل کے ساتھ سوچے. ایک آدمی حلال چیزوں سے رک رہا، بھائی پانی کیوں نہیں پی رہے؟ پیاس لگی ہے نا آپ کو، آپ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ آپ کہیں گے بھائی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ آپ حلال سے رک رہے ہو لیکن غیبت کر رہے ہو، یہ تو حرام ہے. اب اللہ کے حلال سے رک رہے ہو اس وجہ سے کہ اللہ نے منع کیا ہے. روزہ اسی کا نام ہے نا، اللہ نے منع کیا ہے. حلال چیزیں نہیں کھا رہے، بیوی کے پاس نہیں جا رہے، کیوں؟ بھائی اللہ نے منع کیا، حالانکہ یہ تو حلال ہے. تو ایک آدمی حلال سے رکتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے حرام سے نہیں رکتا تو اللہ کو اس کے حلال سے رکنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کہا نا اللہ کے نبی نے، کہا کہ ایک آدمی حلال چیزوں سے رک جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے منع کیا، اللہ کے حرام سے نہیں رکتا، تو فرمایا کہ اللہ کو اس کے حلال سے رکنے کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اردو میں نے بتا دیا آسان الفاظ میں. تو اب اگر آدمی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے اور بدعزری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور غیبت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور گانے سنتا ہے، روزے رکھتا ہے اور فلمیں دیکھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور غیر معمول سے باتیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور حرام کی کمائی کھاتا ہے، روزے رکھتا ہے اور والدین کی بے ادبی کرتا ہے. اب جتنی بھی نافرمانی ہے وہ روزے کی حالت کے اندر کرتا ہے اور رکتا وہ حلال سے اور کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ روزہ نہیں، اسلام کے اندر اللہ کا ولی ہوا جو گناہوں سے بچے. اور اللہ نے تمہیں ان حلال سے بھی اس وجہ سے روکا ہے کہ تم حرام سے باز آؤ. اور اگر ان حلال سے رک کے بھی حرام سے باز نہیں آتے تو بھی اللہ کو ان حلال سے رکنے کا بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں حلال سے رکوا کے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر اصل حکم میں رب کا ہے. تمہیں کہوں کعبہ کی طرف منہ کرو تو تم کعبہ کی طرف کرو، تمہیں کہوں بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو تم بیت المقدس کی طرف کرو. تمہیں نماز کے اندر کہوں کہ کعبہ کی طرف منہ کرو، اب بیت المقدس کی طرف نہیں کرنا، تم نماز میں پھر کے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا شروع کر دو. تو یہ بات تمہیں بتائی کہ اصل چیز کائنات کے اندر ہر چیز میں وہ اللہ کا حکم ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو ہم نے اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا. تو کتنی بات نصیبی ہوگی کہ ہم اللہ کی حلال کو تو چھوڑ دیں اور اللہ کے حرام کو نہ چھوڑیں. تو اس لیے پریکٹس کیا کریں اپنے نفس کا. یہ پریکٹس یہ اپنے نفس کا محاسبہ ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بندہ دوسرے بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے. میں آپ کو دے سکتا ہوں اس اولیے کے ساتھ، آپ مجھے دے سکتے ہیں، آپ علی بھائی مجھے دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ مجھے، میں آپ کو دے سکتا ہوں. فرمایا دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے. کبھی کسی نے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا. آپ جب کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں فلاں لگا رہا ہوں. جب آپ اگلے بندے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو ایک غلط فہمی کا پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. بندہ غلط ہوتا ہے لیکن بندے کو احساس نہیں ہوتا. یہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بندہ جب کسی کو دھوکہ اور فرار دے تو اس کو پہلے پتا ہوتا ہے. تو کوئی بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. اس لیے صوفیاء نے کہا اکیلے بیٹھ کے اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو، اکیلے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کرو. کہا کہ تم صرف 5 منٹ روزانہ اپنی ذات کو دے دو. ان 5 منٹوں میں 40 دنوں کے بعد تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طبیعت کی ہوشیاریوں کو، چلاکیوں کو، تیزیوں کو، منافقتوں کو، 2 نمبریوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے. آج سے آپ
ایک نسخہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو بتایا کرتے، کہتے سونے سے پہلے صرف 5 منٹ اپنے آپ کو دے دو۔ بھائی کتنا ٹائم ہم لوگوں کو دیتے ہیں، کام کو دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں قوا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اپنی فکر کرو۔ پہلے کس کی فکر کرو؟ اسلام میں سب سے پہلے یہ بات ہے، یہ بات ہے کہ آج میں اس بات کو بھول گئے، اپنی فکر کم کرتے ہیں، لوگوں کی زیادہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی بھی کرو۔ دیکھیں ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، آپ سب بتائیں جنازہ پڑھنے میں ہم کیا کہہ کے جاتے ہیں؟ کس کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں؟ کس کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں؟ مردے کے لیے، یہی کہتے ہیں۔ لیکن وہاں ہم دعا کس کے لیے پہلے کرتے ہیں؟ اپنے لیے۔ اللہم اغفر لحیینا، یا اللہ ہم زندوں کو معاف کر دے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ومیتنا، میت کے لیے بعد میں دعا کرتے ہیں، پہلے اپنے لیے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا قوا انفسکم، کہا اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ہم جب نماز میں دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اغفر لی ولی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو پہلے اپنی فکر کرو۔ پہلے کس کی فکر کرو؟ پہلے اپنا گریبان کھولو، اپنے گریبان کے اندر دیکھو، اور یہ اس وقت تک بندہ نہیں دے سکتا۔ اور صوفیاء لکھتے ہیں تمہیں شیطان 40 دن اپنے نفس کا محاسبہ کبھی کرنے نہیں دے گا، لیکن تم نے کرنا ہے روزانہ 5 منٹ ادھر بیٹھ جاؤ سائل کے اوپر یا بستر کے اوپر لیٹ کے۔ جنید بغدادی تو وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ کہتے تھے آپ چادر لے کر جب اوپر سو آپ یہ سمجھو کہ یہ جو چادر ہے نا یہ میرے اوپر کفن ہے، یہ میرے اوپر کیا ہے؟ کفن ہے۔ آج جو ہے جب بندہ کفن کے اندر لپٹا اور بھیتر کوئی ہوشیاریاں چلاکیاں تیزی منافقتیں 2 نمبریاں نہیں چل رہی، تو کہا 40 دن بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، 40 دن کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب پائے۔ تو یہ رمضان المبارک کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میرے ذہن کے اندر آئی اور آپ لوگوں کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو رمضان کی فضیلت، رمضان کا ادب اور روزے رکھنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا آپ نے سنا کی توفیق دے، واخر دعوانا الحمدللہ۔